جو لوگ ہزاروں میل دور بیٹھ کر یہ جو 40 سالوں سے جدوجہد کرنے والے ہیں وہاں سے بیٹھ کر انہیں غداری کے سرٹیفکیٹ جاری کر رہے ہیں، تو میں ان کو بھی یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ عملیت پسندی اور حقیقت پسندی یہ ایم کیو ایم کا بنیادی نعرہ اور نظریہ ہے. جو یہاں ہے وہ ایم کیو ایم ہے، یہ پریکٹیکل بات ہے، یہ ریئلٹی ہے. اس ریئلٹی سے جو انکار کرے گا وہ تقسیم کی بات کرے گا، وہ تحریک کو نظریے کو کمزور کرے گا. بھائی ہم نے بھی 10 سال صعوبتیں جھیلی ہیں، جیلوں میں گئے ہیں، قربانیاں دی ہیں. یہاں شہداء کے لواحقین یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. تو ویڈیو لاگ بنا کر آج کے جلسے میں لوگوں کو آنے سے روکنے والے دیکھ لیں کہ یہاں میری بہنیں اور بیٹیاں زیادہ تعداد میں بیٹھی ہوئی ہیں. اپنے ڈومیسائل اور پی آر سی کی وقت کو بحال کرانا ہے، یہ اس کا سفر ہے. 5 لاکھ نوکریاں جو 15 سالوں میں دی گئی ان میں جو ہمارا جائز حصہ تھا جعلی ڈومیسائل بنا کر جعلی ڈومیسائل والوں کو دیا گیا. انشاءاللہ تعالی وہ حصہ بھی واپس لینا ہے، اپنا جائز حصہ واپس لینا ہے. ہمارے بچوں کو روزگار دلانا ہے. گیس، بجلی اور پانی کا مسئلہ اگر حل کرنا ہے، روزگار بحال کرنا ہے تو خالد بھائی 2 تجاویز ہیں، 2 طریقے ہیں، ایک عارضی اور ایک مستقل. فیصلہ کرنا ہوگا. عارضی طریقہ یہ ہے کہ یہ 29 ٹاؤن کے جلسوں کو آگے بڑھنے دے. انشاءاللہ کچھ جلسوں کے بعد کراچی میں ایک احتجاج اور ایک بڑا دھرنا کرنا انشاءاللہ تعالی. وہاں پر بجلی، گیس، پانی ملک چلتا ہے. اگر کراچی چلتا ہے تو پاکستان چلتا ہے، کراچی چلتا ہے تو اسلام آباد چلتا ہے. اس ملک کی مشینری چلتی ہے. خدا کی قسم صرف کراچی کو موقع دیں، اس پہ سے پابندیاں ختم کریں، اس کے ساتھ برابری کا سلوک ہو تو خدا کی قسم پھر آئی ایم ایف انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ کے ایم ایف کراچی مانیٹرنگ فنڈ اب ہمارے سارے قرضے اور جو مالی بوجھ ہے کراچی مانیٹری فنڈ کے ایم ایف وہ سارے قرضے اتارے گا انشاءاللہ. جو کراچی میں مانیٹری فنڈ بنے گا انشاءاللہ. جنوری سے لے کر یہ جو سفر شروع ہوا یہ صرف انتخابی عمل اور انتخابی سفر نہیں، یہ بازیابی اور بحالی کا سفر ہے. اور سندھ کے وڈیروں اپنی غلطیوں کے ازالے کا سفر ہے اور مخالفین کی غلط فہمیوں اور خوش فہمیوں کے سفر کا آغاز ہے. انہیں بتانا ہے کہ ابھی غنیمت ہے، صبر میرا ابھی لوالا بھرا نہیں ہوں. ابھی غنیمت ہے، صبر میرا ابھی لوالا بھرا نہیں ہوں. وہ مجھ کو مردہ سمجھ رہا ہے، اسے کہو میں مرا نہیں ہوں، اسے کہو میں مرا نہیں ہوں. اپنی غلطیوں کے ازالے کا سفر اور غلطیوں کے ازالے کا دور ہے. مخالفین کی خوش فہمیوں اور غلط فہمیوں کے خاتمے کا دور ہے. اور اللہ کے فضل و کرم سے جب یکجہتی قائم ہوئی، تقسیم ختم ہوئی تو ایک کے بعد ایک خوشخبری آپ کے دروازے پر دستک دینے لگی. سب سے پہلے سندھ کے وڈیروں اور جاگیرداروں کے منہ سے جو ہمارے حقوق تھے ان کی بازیابی کا آغاز ہوا. جو ہمارے غصب شدہ حقوق تھے ان کی بازیابی کا آغاز ہوا. ہماری سیاسی، معاشی اور معاشرتی بحالی کا آغاز ہوا. ہمارے سیاسی، معاشی، معاشرتی حقوق کی بازیابی کا، ہماری تاریخ، ہماری تہذیب کی بحالی کا سفر شروع ہوا. اور اللہ کے فضل و کرم سے سب سے پہلے 7 ملین 70 لاکھ کی آبادی کو بازیاب کرایا. آپ کی اسی ایم کیو ایم نے جو آج آپ کے سامنے پہلی خبر آپ کو جو دی، الحمدللہ آج آپ سر اٹھا کر چل سکتے ہیں. قومی اسمبلی کی 1 سیٹ کا اضافہ کراچی میں ہوا. صوبائی اسمبلی کی 3 سیٹوں کا اضافہ اللہ کے فضل و کرم سے کراچی میں ہوا. یہ ایم کیو ایم پاکستان کی بدولت ہوا، یہ یکجہتی اور اتحاد کی بدولت ہوا. آبادی بازیاب ہوئی، ہماری نشستیں بازیاب ہوئیں جو ایک عرصے سے سندھ کے وڈیرے جاگیردارے کھا گئے تھے. اور یہی کہ طاقتیں تمہاری ہیں. یہ وڈیروں اور جاگیرداروں کے لیے آج یہ واشگاف الفاظ میں اعلان ہے کہ
طاقتیں تمہاری ہے اور خدا ہمارا ہے، طاقتیں تمہاری ہے اور خدا ہمارا ہے۔ عکس پر نہ اتراؤ، آئینہ ہمارا ہے۔ سندھ پر نہ اتراؤ، کراچی ہمارا ہے۔ اگر آدھا تمہارا ہے تو باقی آدھا ہمارا ہے، یہ آج اعلان ہے۔ سندھ کے آدھے وسائل ہمارے ہیں، آدھا اقتدار ہمارا ہے، آدھا اختیار ہمارا ہے۔ خدا کی قسم، اس مردم شماری کی بنیاد پر کراچی، حیدرآباد، سکر، میرپور خاص اور نوابچہ کی آبادی کو گن لو شہروں کی، تو یہ پورے سندھ کی تقریباً 50% آبادی۔ اور یہ صرف مہاجروں کا مقدمہ نہیں ہے، یہ پاکستان کا مقدمہ ہے۔ ہر علاقے کا پاکستانی، ہر زبان بولنے والا پاکستانی جو آج کراچی اور سندھ کے شہروں میں رہتا ہے، چاہے وہ اردو بولنے والا میمن، گجراتی، پوربی، میواتی، چاہے وہ پنجابی، پختون، سندھی، بلوچ، سرائکی، ہزارےوال، کشمیری، گلگتی، اگر وہ سندھ کے شہروں کراچی، حیدرآباد، سکر اور میرپور خاص، نوابشاہ میں آباد ہیں، تو پھر سندھ کے آدھے وسائل پر ہمارا حق ہے۔ اور اب یہ حق تمہیں دینا ہوگا، کیونکہ ہم نے بھی فیصلہ کر لیا ہے کہ تمہاری غلامی کا بوجھ ہم نہ ڈھوئیں گے، تمہاری غلامی کا بوجھ ہم نہ ڈھوئیں گے۔ آبرو سے مرنے کا فیصلہ ہمارا ہے، آدھا تمہارا ہے تو باقی آدھا ہمارا ہے، یہ بات طے ہے۔ انتظامی بنیادوں پر، وسائل کی بنیاد پر، اقتدار کی بنیاد پر آدھا ہمارا ہے۔ بائکیا میں کام کرنے والوں کا ہے روزگار، فوڈ پانڈا میں کام کرنے والوں کا ہے، ان ڈرائی سروس میں کام کرنے والے پڑھے لکھے نوجوانوں کا، ہمارے بیٹے اور بیٹیوں کا حق ہے آدھے سندھ پر۔ اور یہ جو سفر ہے، یہ اپنے حقوق کی مکمل بازیابی کا سفر ہے، یہ اپنی عزت اور عظمت، عزت نفس کی مکمل بحالی کا سفر ہے۔ مسائل بجلی کے بھی ہیں، پہلے پانی کا مسئلہ تھا، پھر بجلی کا مسئلہ، اور اس کے بعد گیس کی لوڈ شیڈنگ، یہ سارے مسائل۔ 4000 ارب کا ٹیکس ہم دے، ہمیں 40 ارب کی خیرات مرکز سے 1% اور زیادہ سے زیادہ 40 ارب کی خیرات صوبے سے۔ 15 سالوں کے آڈٹ کا دور ہے یہ، ایس بی سی اے کو پھر کے بی سی اے بنانا ہے۔ 5% کے ووٹ پر وہ اترا رہے ہیں، ہرا رہے ہیں، اور کراچی پر قبضہ کر کے اپنا میئر لا رہے ہیں۔ ہم چیلنج کرتے ہیں کہ آبادی کو بازیاب کرایا، قومی اسمبلی کی نشست میں اضافہ کرایا، اور خدا کی قسم جس لیے بائیکاٹ کیا تھا بلدیاتی انتخابات کا، اس کے فوراً بعد 70 سیٹیں کھانے والے وڈیرے جاگیردار، انہوں نے ہماری 50 یوسیز میں اضافہ کیا۔ ہم چیلنج کر رہے ہیں انشاءاللہ کہ یہ جو بلدیہ اور میئر شپ تم سے چھینی گئی ملیر والوں، شاہ فیصل، لانڈی کرنگی والوں، انشاءاللہ تعالی بہت جلد، یہ صرف قومی اور صوبائی اسمبلی کے انتخابات کی تیاری نہیں ہے، اللہ نے چاہا یہ پھر سے بلدیاتی انتخابات ہوں گے، اور بلدیاتی انتخابات میں بھی کراچی اور حیدرآباد کی میئرشپ کو انشاءاللہ تعالی ہم واپس لیں گے، یہ بات طے ہے۔ اب اپنی رہنمائی پر تم غرور مت کرنا، اب اپنی رہنمائی پر تم غرور مت کرنا، آپ سے بہت آگے نقش پا ہمارا ہے بھائی، آپ سے بہت آگے نقش پا ہمارا ہے۔ تو یہ سفر جو ہے بازیابی کا اور بحالی کا ہے۔